جی السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے کچھ مکس مثالیں کی کہ پاکستان کی سیاست کس طرف مڑنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی۔ عمران خان نے جیل سے ایک میسج دیا ہے کہ مجھے دو طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں جیل میں۔ ایک تو وہ جو میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں، وہ میں سزا کا سامنا کر رہا ہوں، فیس کر رہا ہوں اس کو، اور دوسرا مجھے دیکھنے کے لیے پی ٹی وی دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی کے علاوہ میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، مجھے کوئی دوسرا چینل دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہاں پہ صرف پی ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں۔ نواز شریف صاحب نے راگ الاپا ہے جلسوں میں مجھے کیوں نکالا، اور اب نواز شریف صاحب خود اس پرائم منسٹر کی جو دوڑ تھی اس سے باہر ہو گئے۔ لوگ اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے اب اپنے آپ کو خود اس دوڑ سے باہر کیوں نکالا، میاں صاحب جواب دیں۔ میاں صاحب کے پاس شاید کچھ جواب نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت صدمے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے فضل الرحمان صاحب کی، بڑے گرم ہیں وہ، ابھی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، ان کی پریس ٹاک چل رہی ہے ابھی۔ زرداری صاحب نے نون لیگ سمیت 6 جو بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی موٹی ہیں ان کے ساتھ آئندہ حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف صاحب کی ہم نے میڈیا ٹاک دیکھی کل۔ پی ڈی ایم پارٹ 2 کتنی کامیاب ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد مولانا صاحب سے اگر بات کی جائے شروع، تو مولانا صاحب کافی اگریسو ہیں، غصے میں ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے حتف تنقید بنایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جس طریقے سے الیکشن کروائے ہیں ہمیں یہ نتائج قابل قبول نہیں ہے، اور میں نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اسپیشلی نون کا ذکر کیا انہوں نے کہا میں نون کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نون اور پی پی دونوں کے تابع نہیں ہوں۔ تو فیصلہ مولانا صاحب نے مجھے لگتا ہے کر لیا ہے، ذہن بنا لیا انہوں نے کہ یہ کام ایسے نہیں چلے گا۔ اور مجھے جہاں تک مولانا صاحب کو دیکھ کے لگ رہا ہے، مولانا صاحب کو دیوار کے دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ شاید عوام میں اتنی مقبولیت نواز شریف کی اور بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کہہ لیں ان کی اتنی مقبولیت اب نہیں رہی، تو اس لیے مولانا صاحب بھی باہر نکلنے کے کچھ مواقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مولانا صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ رائے غلط بھی ہو، مولانا صاحب نے کوئی بڑا عہدہ مانگا، مولانا صاحب نے کچھ ایسی سیٹ مانگ لی، کوئی ایسی سیٹ مانگ لی کہ جس کے بعد اس طرف سے مولانا صاحب کو جھنڈی کروا دیا گیا کہ سر جی ادھر تانوں اس طرح کی کوئی سیٹ نہیں لبنی، فی الحال آپ سائڈ پہ ہو جائیں، سانو جی ہماری تو اپنا ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان تو ہمیں لے بیٹھا، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ ہمیں لے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال مولانا صاحب کافی غصے میں ہیں۔ غصے میں ہونے کی وجہ ان کی جسٹیفیکیشن بنتی بھی ہے کہ بھائی میں نے پی ڈی ایم کو بنایا، اور اس کے بعد مجھے اس طرح سے جو ایک وعدہ کیا تھا میرے ساتھ وہ پورا نہیں کیا۔ بہرحال ماضی میں اگر اگزامپل ان کی دیکھی جائے تو مولانا صاحب ہر جماعت کا حصہ رہے سوائے پی ٹی آئی کے ٹینیور کا، کیونکہ یہ اس طرح سے نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں الیکٹ ہوئے تھے، الیکشن نہیں جیتے تھے۔ ابھی بھی یہ الیکشن گنڈا پور صاحب سے ہار چکے ہیں، تو بہرحال ان کے پاس اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں کہ یہ حکومت میں اس طرح سے بات کر سکیں۔ ابھی سیٹیں بھی کم ہیں اور پہلے بھی کچھ نہیں ہے مولانا صاحب کے، تو شاید انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں تھوڑا سا خلاف جاؤں، مخالف جاؤں نون کے اور پی پی کے، تو شاید پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ سپورٹر ہے میرے دل میں نرم گوشہ رکھ لے۔ اب انہوں نے ایک صحافی نے سوال بھی کیا ان سے، مولانا صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں، بات بتائیں، انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ذہن نہیں میچ کرتا، ان کے ساتھ ذہنی کو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ، سپورٹرز کے ساتھ۔ بہرحال یہ تو ان کی بات تھی۔ نواز شریف صاحب نے جیل سے، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا کہ جی مجھے سزائیں دی جا رہی ہیں دو، ایک تو وہ جو میں جیل کاٹ رہا ہوں، اور دوسرا مجھے سب اچھا کی رپورٹ پی ٹی وی کے اوپر نظر آتی ہے، تو پی ٹی وی دیکھنے کا مجھے مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، تو میں تو ظاہری بات ہے اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہرحال پی ٹی وی پہ سب اچھا کی رپورٹ۔ نواز شریف صاحب راگ الاپتے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے کیوں نکالا مجھے، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، مجھے کیوں نکالا۔ اب میاں صاحب سے ان کے ورکر پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے کیوں نکالا، جواب دیں اس کا۔ آپ تو کہہ رہے تھے میں آؤں گا تو ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا، میاں صاحب آپ تو نظر نہیں آ رہے کہیں دور دور تک۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب شاید نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے نون کی طرف سے، اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بڑی لوگوں نے امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ بلاول شہزادہ آئے گا اقتدار میں تو 300 یونٹ بجلی کے فری دے دے گا۔ تو بلاول صاحب آپ تو آنے رہے اقتدار میں، تو کم از کم 100-150 یونٹ دے دیں ان کو جنہوں نے اس لالی پاپ پہ آپ کو ووٹ ڈالا۔ اب اس چیز کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں ہونا، یہ صرف وہ ہوتا ہے ایک سینٹنس،
ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے امید نہیں تھی کہ شاید ایسا کچھ قدم کر لیں گے، جماعت اسلامی نے انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا، لیکن شیخ افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب نے چپ چپیتے گیم ڈالی ہے، اور ان کے مطابق ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے زرداری صاحب کا حکومت سازی کے حوالے سے۔ ابھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کرتی ہے، کلیم وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو بھی بات کی نا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، میں نون سے کہتا ہوں اپوزیشن میں آئے، تو پھر مولانا صاحب ہی بتائیں کہ بھئی آپ حکومت میں کس کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے، یہ کتنی کامیاب ہوگی یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ ماضی میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شیخ رونوز کی قیمتوں میں آگ لگائی، بجلی مہنگی کی، پیٹرول مہنگا کیا، گیس کے جو بل ہیں ان کی آپ ابھی کی دیکھ لیں کتنی اماؤنٹ اس کے اوپر لگ کے آ رہی ہے، آپ کے گھر میں کتنے بھاری بل آ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دوزخ کو پائپ پاکستان نے دیا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ بھائی اتنا بل نہیں آتا، آپ تھوڑا سا روک لیں اس چیز کو۔ ابھی تو آگے، ابھی کل کی بات ہے، کل پیٹرول پھر مہنگا ہو جائے گا، کس کو پکڑنا ہے؟ ابھی تو انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے، کس کو پکڑنا ہے؟ نواز شریف صاحب کی اگر حکومت آتی ہے، آئی مین کہ نون لیگ کی اگر وفاق میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ، تو بھائی شکوہ کس سے کریں؟ انہوں نے تو پھر آ کے یہ بات کرنی ہے ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ 6 سیاسی جماعتیں ہیں جس میں علیم خان صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے اتحاد کا اعلان کر دیا کہ وفاق کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے حکومت بنانی انہوں نے، کس منہ سے انہوں نے جانا ہے عوام کے اندر دوبارہ۔ مطلب مہنگائی تو ان سے کنٹرول پھر نہیں ہونی، پرانے چہرے ان کے پاس، کس طریقے سے اس مہنگائی کو کنٹرول کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن بھائی خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جڑے دیکھ لو، ایکسپیریمنٹ بند کر دو۔ جو ایک غریب شخص 1000 روپے دیہڑی کمانے والا ہے، وہ کیسے پوری کرے حلال میں کیسے پوری کرے؟ ڈکیتیاں مارے جا کے، وہ چوریاں کرے، کہاں سے پورے کرے اخراجات اپنے؟ مہنگائی دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی۔ اگر صرف ناشتے کی بات کی جائے، انڈے، بریڈ اور دودھ کے اوپر، رس کے اوپر 1000 روپیہ تھک کر کے نکل جاتا ہے، تو کہاں سے بھائی انہوں نے حلال کی روزی میں نہیں پوری پڑتی؟ آپ بنا دیں بجٹ، ان کو نہیں بنتا، ان کا نہیں پورا ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ مہنگائی کو کم کریں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اس ووٹ کو جسٹیفائی آج کر دیں بھائی۔ وہ دیکھیں پابند سلاسل جماعت رہ کے جس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں آپ لوگوں نے، وہ اتنی زیادہ ووٹ لے کے چلے گئے، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا اس طریقے سے۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی، ووٹ کیسے لے لیا انہوں نے؟ کیونکہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور شاید یہ جب اقتدار میں کبھی آئے تو ملک کے لیے کچھ بہتر کر جائیں۔ پاکستان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے کہ اللہ کرے وہ ٹائم آئے، وہ قریب آئے، وہ وقت کے ایک غریب شخص جو ہے نا وہ اچھی روٹی کما سکے، اس کو بیرون ملک نہ جانا پڑے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔